الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس اہم ورکشاپ میں شریک محترم و معزز شرکائے نشست اور آج کے اس پروگرام میں جو چیف گیسٹ ہیں میڈم، ان کا بھی میں یہاں پر ویلکم کرتا ہوں. یہ جماعت اسلامی کی وومنس ونگ کی طرف سے انٹرپرینورشپ کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. تو ہمارے جماعت کے اس وومنس ونگ کے جو ذمہ داران ہیں، میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو پہل آپ لوگوں نے کی ہے. الحمدللہ ہم سب اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو غریب دیکھنا چاہتا ہے اور غربت کو پسند کیا گیا ہے، غریب رہنے کو پسند کیا گیا ہے. اس طرح کے واقعات ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے دو احکامات بہت تکرار کے ساتھ آتے ہیں. ایک حکم ہوتا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اور وہیں اس سے متصل، اسی سے اٹیچ ایک دوسرا حکم ہم کو دیا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں. تو جن علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اس میں یہ بات ہمارے سامنے لائی گئی ہے کہ جیسے نماز کو قائم کرنے کے لیے ہمیں فزیکلی فٹ رہنے کی ضرورت ہے. آج یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. فزیکلی بہت کم لوگ آج فٹ رہ رہے ہیں. موٹاپے کا شکار ایک عام بیماری ہو گئی، اور بڑی معذرت کے ساتھ عورتوں کی مجلس ہے اور ہم مرد یہاں پر مائنورٹی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ہمت کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ موٹاپے کے اس مرض کا شکار زیادہ تر عورتیں، اور اس کے کئی ریزن سامنے آ رہے ہیں. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پہلے کی عورتیں گھر کے جو کام کرتی تھی، تو آج آپ کی پوری جو لائف ہے وہ میکینائزڈ ہو گئی ہے. ہر کام کے لیے مشین آ گئی ہے. تو جو آپ کی باڈی کے جو ایکسرسائز ہوتی تھی مختلف کاموں میں، اس کا موقع آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو آپ بہت زیادہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں. صحابیات میں اور نہ صحابی میں، مردوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، صحابیات میں نہ صحابی میں کوئی بھی موٹاپے کا شکار نہیں تھا. دے آر آل فزیکلی فٹ. تو باڈی ماس انڈیکس ایک اصطلاح چاہے تو آپ نوٹ کر لیں، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے خود کا باڈی ماس انڈیکس نکال لیں. یہ اسائنمنٹ اور ہوم ورک میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. کیا کہا میں نے؟ باڈی ماس انڈیکس، BMI. آپ نے بلڈ پریشر کا نام سنا ہوگا، بی پی ہائی ہو گیا، بی پی لو ہو گیا. اسی طریقے سے یہ ایک انڈیکس ہے BMI. تو وہ BMI ایک ہیلدی پرسن کا کتنا ہونا چاہیے وہ معلوم کیجئے، اور اسی رینج میں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کیجئے. تو مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ جیسے نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کا فزیکلی فٹ رہنا فرض ہے آپ کے لیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا ضروری ہے. فائنینشلی، کیونکہ زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے؟ جن کے پاس کتنا سونا ہو. ارے بہت دھیرے سے آواز آ رہی ہے. ہاں، 7.5 تولے سونا جن کے پاس ہو، ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایک کرائٹیریا لے لیا، اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں. تو مردوں کو بھی فائنینشلی اسٹیبل رہنا ہے اور عورتوں کو بھی رہنا ہے. لیکن یہاں پر اسلام چونکہ ایک بہت نیچرل ریلیجن ہے، تو وہ کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا.
ہر ایک کی جو استطاعت ہے، کیپیسٹی یعنی استطاعت جس کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں، اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ اسلام نے تقوی کے معاملے میں جب نہیں کیا ہے تو پھر دیگر معاملات میں وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تقوی کے سلسلے میں بھی جو بات کہی گئی وہ یہی کہ اتنا ہی تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت۔ تو فائنینشلی، معاشی لحاظ سے عورتوں کا مستحکم رہنا یہ کوئی بہت عجب بات نہیں ہے، اسے اسلام نے روکا ہے ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ دوسری بات لیکن اسلام نے، جیسے کہ اسلام ایک نیچرل ریلیجن ہے اور بہت ہی یعنی انسان کی جو فطرت ہے، انسان کا جو نیچر ہے اس کو وہ ایڈریس کرتا ہے، تو اس نے عورتوں کے سلسلے میں ایک ڈیلیکیسی، ایک نزاکت کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ نزاکت کیا ہے؟ وہ نزاکت یہ ہے کہ عورتوں پر پیسے کمانے کی ذمہ داری ڈالی نہیں گئی ہے۔ عورتوں پر پیسے کمانے کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے؟ ہم مردوں پر ڈالی گئی۔ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ان نوجوانوں پر، اور بڑی شرم بھی آتی ہے کہ ہماری صفوں میں ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو اپنے لیے جب لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سیلری کتنی ہے، گرانٹیڈ پوسٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ فائنینشلی کتنی مضبوط ہے، گھر میں اکلوتی ہے کیا، اس کے ماں باپ کے پاس کتنا ایسیڈ ہے، اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہمارے سماج کے بزدل ترین نوجوان، اور ان سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، اور ان کے ذریعے سے کوئی خیر کا کام ہو بھی نہیں سکتا، ہوگا بھی تو وہ ایک تصنع ہوگا، وہ ایک کاسمیٹک گیسچر ہوگا، اس کے ذریعے سے کوئی روحانی تاثر ہم محسوس نہیں کریں گے۔ نوجوان تو ایک قوت کا نام ہوتا ہے، اسے خود بھی معاشی لحاظ سے مستحکم ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو بیسٹ سے بیسٹ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی۔ تو عورتوں کے سلسلے میں جو ڈیلیکیسی اسلام نے فالو کی ہے وہ یہ کہ اگر عورت اپنی جو بیسک ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو فلفل کرنے کے بعد اتنی ٹیلنٹڈ ہے، اتنا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کام کر سکتی ہے، تو اسلام وہاں پر اسے روکتا نہیں۔ تو اسلام کے نزدیک عورتوں کی بیسک ڈیوٹی کیا ہے، بیسک ذمہ داری کیا ہے، بیسک کام کیا ہے جو مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، ایجوکیشنلی ان کو ڈیولپ کرنا، صرف ایجوکیشنلی نہیں بلکہ انٹلیکچولی بھی ڈیولپ کرنا۔ دیکھیے تعلیم اور علمی استعداد میں بہت فرق ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں صرف انفارمیشن دی جا رہی ہے، لرننگ ہماری اسکولوں سے غائب ہو گئی۔ لرننگ، سیکھنا اور ایجوکیشن دینے میں فرق کیا ہے؟ ایجوکیشن یہ ہو سکتا تھا کہ میڈم آتی اور ایک لیکچر دے دیتی آپ کو، سوپ ایسے بنتی ہے، لیکوڈ ایسے بنتا ہے، آپ کا سر چکرا جاتا، آپ یہاں پر سونا شروع کر دیتی۔ لیکن دوپہر کے سیشن میں میڈم نے آپ کو آ کر ایکسپیرینس کروایا، دیٹ از لرننگ۔ ہمارے اسکولوں کے اندر آج لرننگ نہیں ہو رہی، پریکٹیکل نالج زیرو ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی جب ہمارے بچے انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں یا سماج کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو دے آر زیرو، انہیں پریکٹیکل نالج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیمیکلز کے نام رٹتے ہیں وہ اور نیٹ وغیرہ کے اندر آؤٹ آف مارک اسکور کرتے ہیں، لیکن وہ کیمیکل اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس کیمیکل کو نہیں پہچان سکتے۔ میں کوئی خیالی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں، میرا بیک گراؤنڈ فوڈ ٹیکنالوجی ہے۔ ہم نے ایسے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ جو مختلف کیمیکلز کی پراپرٹیز، خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایسیٹک ایسڈ لا کے رکھ دیا جائے گا تو وہ پہچان نہیں سکیں گے کہ دیٹ از ایسیٹک ایسڈ۔ پریکٹیکل نالج کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھیوری رٹائی جا رہی ہے۔ تو لرننگ، تو بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایک ویژن دینا، ان کو ایک خواب دینا کہ وہ صرف اپنے گھر کے لیے اچھے نہیں بنیں گے، پورے سماج کے لیے اچھے بنیں گے، صرف اپنے سماج یا مسلم سماج کے لیے اچھے نہیں بنیں گے بلکہ پورے انسانی سماج کے لیے اچھے بنیں گے، اور ہمارے اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں، ایک ڈیولپ کنٹری بنائیں گے۔ انڈیا سونے کی چڑیا کسی زمانے میں تھا، آج کے لیڈرز نے تو اس کو لوہے کی چڑیا بھی نہیں رکھا ہے، لیکن ہم یہ ویژن رکھتے ہیں، ہم یہ خواب رکھتے ہیں کہ اسے آنے والے 25 سالوں میں ہم ہیرے کی چڑیا بنائیں۔
یہ خواب اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک میں رہنے والا ہر دیش واسی ہمارا ہے. انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن ہے. ہم کو اس ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرنا ہے, اور ملک کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب یہاں پر لوگ صرف سروس سیکٹر کے ساتھ نہیں جڑیں بلکہ وہ انٹرپرینور بنے. انٹرپرینور کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا خود کا کوئی کاروبار ہوتا ہے. آج آپ کو یہاں پر جو جمع کیا گیا اسی غرض کے لیے جمع کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پر جا کر نوکری نہ کریں بلکہ اپنا خود کا ایک بزنس ڈیولپ کریں. اب یہاں پر ایک سوال بہت تکرار کے ساتھ آیا, لیکن میں میڈم کا خاص طور پر اس لحاظ سے اپریسیشن کروں گا کہ میڈم نے اس الجھن کو بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ سلجھا دیا. ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب کاروبار کریں گے تو ہم کو اچھے خاصے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کون سا سب سے آسان راستہ ہے؟ بینک. اور بینک بغیر سود کے کسی کو بھی انٹرٹین نہیں کرتا. ابھی ہمارے بہت ساری بہنیں یہ بات یہاں پر پیش کر رہی تھی کہ بھئی ہم لوگوں نے اپنی فائل سبمٹ کی لیکن انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. میری بہن آپ جانتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ اس بزنس میں پیسہ لگائیں گے تو ہم کو ریٹرن ملے. بینک انہی کا فالو اپ کرتا ہے جہاں سے ان کو بالکل پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے. ہم روزانہ 3 سے 4 کال روزانہ ریجیکٹ کرتے ہیں جہاں سے بینک ہمارا فالو اپ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. یہ پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ہم لوگوں کو لے کر آیا. وہ کنٹینیوس فالو اپ کرتے ہیں. اس نمبر کو بلاک کریں, دوسرے نمبر سے ہم کو کال آئے گا اور کہیں گے کہ بینک آپ کو لون دینے کے لیے تیار. تو جہاں ان کو پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم کو لون کی ریکوری ہوگی, انہی لوگوں کو وہ انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آئیڈیا پر یقین ہونا چاہیے. کم سے کم انویسٹمنٹ کے اوپر آپ بڑے سے بڑے کروڑ پتی ارب پتی بن سکتے ہیں. اور یہ بھی بات میں کوئی خیالی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں. نرما پاؤڈر کی سٹوری جانتے ہیں لوگ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ انہوں نے جب کام شروع کیا تھا تو کتنا انویسٹمنٹ تھا ان کا؟ کتنا انویسٹمنٹ تھا؟ نرما پاؤڈر تو معلوم ہے نا کہ سرف ایکسل نے بھلا دیا اس کو. اوکے, ملٹی نیشنل کمپنیز جب آئی تو ہماری دیش کی جو کمپنیاں تھیں وہ سیلاب میں بہہ گئی. ہم کو اب اپنے آپ کو اپنے دیش کے اندر ایسے پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ لوگ یہاں سے پروڈکٹ کی کاپی کر کے دوسرے ملکوں کے اندر اس کو پروڈیوس کریں, اس کو سیل کریں. چند ہزاروں کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کیا اور آج وہ کئی ہزار کروڑ کی کمپنی. تو بہت چھوٹے انویسٹمنٹ. سود کی لعنت میں ہم کو گرفتار ہونا نہیں ہے. اپنے ذہن سے اس بات کو, اس خیال کو ڈیلیٹ کر دیجیے. سود کے بغیر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی اس کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے کہ ہم ہر ضلع کے اندر انٹرسٹ فری سوسائٹیز قائم کر رہے ہیں. 17 سوسائٹیز قائم ہو چکی ہے. آنے والے 10 سالوں میں انشاءاللہ ہم 50 سوسائٹیز قائم کریں. یہ ہمارا ویژن ہے. انٹرسٹ فری, بغیر کسی بیاج کے ہم لوگوں کو لون دیں گے, عورتوں کو بھی دیں گے اور مردوں کو بھی دیں گے. لیکن سود کے جال میں ہم کو پھنسنا نہیں ہے اور نہ اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اب بہت سارے یہاں پہ سروس سیکٹر سے جڑی ہوئی عورتیں ہوں گی تو ایک خیال ہمارے درمیان بہت گردش کرتا ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم لوگ ایک فائنینشلی اسٹیبل ہو گئے اور ہم کو انکم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, رائٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے شہری ہونے کے ناطے ہم کو انکم ٹیکس پے بھی کرنا چاہیے. لیکن انکم ٹیکس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ انکم ٹیکس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہوم لون لے لو, کار لون لے لو, اور کوئی لون لے لو. ان سب لون سے بچنا ہے. جماعت اسلامی اس کو پسند نہیں کرتی. انکم ٹیکس پے کیجئے, وہ دیش کے کام آئے گا, دیش واسیوں کے کام آئے گا. جو کچھ بھی آج گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے ہمارے ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے. آپ گورنمنٹ کی بہت ساری جو اسکیمیں غریبوں کے لیے بنائی جا رہی ہیں, اتنی اماؤنٹ جتنا آپ کا ٹیکس گیا ہے اتنی اماؤنٹ اپنے ایفرٹس لگا کے ان اسکیموں سے غریبوں کا فائدہ کرا دیجئے, تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جتنا پیسہ میں نے ٹیکس میں پے کیا تھا اتنا میں نے گورنمنٹ سے حاصل کر کے کسی اور غریب کی مدد کر دی. گورنمنٹ کی کئی اسکیمیں ہیں, بیواؤں کے لیے اسکیم ہے, ہینڈی کیپس کے لیے اسکیم ہے, اور بھی کئی اسکیمیں.
تو میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو سود سے پوری طریقے سے بچنا ہے. ہم سود کے جال میں کبھی نہیں پھنسیں گے، نہ کسی کو پھنسنے دیں گے. اب آئیے سیکنڈ فیز میری گفتگو کا کہ بزنس پر ہم اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں. بزنس پر اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا وعدہ ہم سے کیا ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت اختیار کرے گا. کیا اختیار کرے گا؟ سچائی اور امانت. امانت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس کوئی چیز لا کے رکھی گئی، آپ اس کے مانگنے والے کو اس وقت دے دیں، یہ ایک امانت ہے. ایک دوسری امانت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا کہ صاحب یہ ایک اچھا بزنس کرتے ہیں، اوکے، میں ان کے پاس سے کوئی چیز پرچیز کروں گا تو میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ایک ان کا خیال ہے وہ بھی ایک طرح کی امانت ہے، اس میں بھی کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو سچائی اور امانت داری کے ساتھ جو بزنس کرے گا اس کے لیے کیا وعدہ ہے آپ جانتے ہیں؟ جی بس صرف جنت کا وعدہ ہے. آپ 3 لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء. مجھے بتائیے کون آپ میں سے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا؟ ہمارا زندگی کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے، اور وہاں ہم کو پورا حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے. تو وہ بزنس مین جس نے سچائی اور امانت کے ساتھ کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا اسٹیٹمنٹ دیا، بہت ہی پیارا پرنسپل. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہیں وہ کس میں رکھے؟ تجارت میں رکھے. یہ جو پورا رزق دنیا کے اندر بڑھ رہا ہے، اس کے اگر 10 حصے کریں گے آپ، یا 100% کے حساب سے کریں گے، تو 90% جو ریسورسز ہیں، جو رزق ہے، وہ کس میں ہے؟ تجارت کے اندر. تو تجارت کے اس میدان میں آپ لوگوں کو ضرور آنا ہے، لیکن وہ بنیادی جو ذمہ داری جس کا میں نے تذکرہ کیا، اس کو قربان کر کے نہیں آنا. ہم کو فیمنزم سے متاثر نہیں ہونا ہے. فیمنزم کیا ہے؟ آزادی نسواں. آزادی نسواں نے کیا آپ کے سامنے کرائیٹیریا رکھا کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتوں نے کرنا چاہیے، اور عورتیں اس وقت تک بہادر نہیں قرار دی جائے گی جب تک کہ وہ مردوں والے کام نہیں کریں گے. جیسے بھی آیا نا، الیکٹریشین کی ریپیئرنگ وغیرہ کریں گے، مرد کرتے تھے، ہمارے ذہن میں تصور تھا عورتیں بھی کر سکتی ہے. اب ہمارے ذہن میں خیال آیا ارے ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، مرد آپ کے لیے سٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی خود ایک یونیک پرسنالٹی ہے. اگر آپ نے مردوں کو ایک سٹینڈرڈ سمجھ لیا تو آلریڈی آپ نے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھ لیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ آپ کی پرسنالٹی خود ایک یونیک ہے، آپ کا ان سے کوئی موازنہ نہیں ہے. ہر فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں، ہر فیلڈ آپ کے لیے اوپن ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جو بنیادی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اس کو قربان کر کے نہیں جا سکتے. اگر آپ وہاں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پوری دنیا اوپن ہے اور وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں. صحابیات کی بہت ساری مثالیں میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن کسی بھی صحابیہ نے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو قربان کر کے مختلف میدانوں میں ترقی نہیں کی. نہیں بتا سکتے. ان کے پیچھے جو ڈیوٹیز تھی وہ پوری کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے مختلف میدانوں کے اندر ترقی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی یا اور بھی مختلف ہماری صحابیات ہوں گی، تو انہوں نے یہ سب کام کی. اور آج مختلف کاموں کو ہم نے ایسا سمجھا ہے کہ یہ تھوڑے سے کمتر درجے کے کام ہیں، یہ کام ہم کیوں کریں، اس کے لیے خادمہ رکھے جا سکتی ہیں. تو صحابیات کا ماڈل یہ بھی ہے کہ اس کام کو بھی انہوں نے بہت خوش دلی کے ساتھ کیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ اس زمانے کے ارب پتی تھے.
تھے نہیں تھے؟ ان کی بیٹی جس شوہر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی وہ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، تو جب انہوں نے ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی تو بہت سارے کام ان کو اپنے ہاتھوں سے بھی کرنے پڑے۔ تو کسی کام کو کم مت سمجھیے، ہر کام اہم ہے اور اپنی صلاحیت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب آ جائیے تیسرا پہلو جو اس موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر عورتوں کے اندر جو ٹیلنٹس ہیں ان ٹیلنٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت ابھی بھی سنجیدہ نہیں، ابھی بھی سنجیدہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ابھی جو ہمارا اکنامک سینسس ہوا ہے، اکنامک سینسس کیا ہوتا ہے؟ جیسے آبادی کا ایک سینسس ہوتا ہے نا، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی تو ہاتھ اٹھا دینا تاکہ میں وہ سمجھا دوں۔ جیسے آبادی کا، پاپولیشن کا ایک سینسس ہوتا ہے، گنا جاتا ہے کہ کتنی آبادی ہے، ویسے اکنامک کا ایک سینسس ہوتا ہے۔ اس کو کرتی ہے منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن، اوکے۔ اس کا لیٹسٹ سروے یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی انٹرپرینور یعنی خود کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں مشکل سے 14% خواتین۔ کتنی ہے؟ اور خواتین اور لیڈیز کا پاپولیشن کتنا ہے ہمارے ملک میں؟ آلموسٹ 50% کے آس پاس، ہاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت چھوٹے کاروبار کے ذریعے عورتوں کو اپنے پیروں پہ جیسے کھڑے کر سکتی ہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ سنسیئر نہیں۔ یہ ہو گیا انڈین سروے۔ ایک انٹرنیشنل لیول کا سروے ہوتا ہے، وہ امریکہ کی ایک ایجنسی ہے جو ہر سال اپنی رپورٹ شائع کرتی ہے، گلوبل انٹرپرینورشپ مانیٹر۔ اس رپورٹ کے مطابق ہمارا جو ملک ہے، ہمارا ملک جو ہے نا، 43 کنٹریز کا انہوں نے 43 کنٹریز کی رینک بنائی ہے، 1 نمبر پہ کون، 2 پر کون، 3 پر کون، 4 پر کون۔ 43 کنٹریز میں ہمارے ملک کا مقام کیا ہے؟ باٹم سے 3rd، ہم نیچے سے تیسرے مقام پر۔ 41 ہمارا پلیس ہے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو عورتوں کے اندر انٹرپرینورشپ کہ وہ تجارت کے اندر آگے آئیں، اپنی چھوٹی کمپنیز بنائیں اور آگے چل کے اس کو ایک بڑی کمپنیز بنانے کا خواب دیکھیں، اس کے لیے حکومت کو مزید سنسیئر ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بھاشن سے کوئی چیز نہیں ہوگی، من کی بات کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور نہ پبلسٹی کے ذریعے سے سب چیزیں ہوگی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت پبلسٹی کے اوپر یہ جو خرچ کرتی ہے، بڑے بڑے ہورڈنگز لگاتی ہے، ایڈ لگاتی ہے، ان سب کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورج اگر نکلا ہے تو لوگوں کو خود بخود محسوس ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی اس دیش کے اندر خوشحالی آئی ہے، اچھے دن آئے ہیں، تو بڑے بینرز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود محسوس کریں گے کہ واقعی ہمارے زندگی میں اچھے دن آئے ہیں، نہیں ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی بنیادی بات کا تذکرہ کیا۔ وہ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، مرد ہو یا عورت، ایمان اس کے ساتھ شرط ہے، تو اللہ رب العزت ان کے حق میں یہ وعدہ کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ کہ ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جنرلی شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ سچے بنیں، اگر آپ ایماندار رہے، اگر آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو آپ کی آخرت تو بن جائے گی۔ کبھی کبھی تو یہ بھی کہتا ہے کہ آخرت کو کس نے دیکھا ہے، یہ بھی خیال آتا ہے، لیکن آپ کی آخرت بن جائے گی، چلے ہم مان لیتے ہیں، لیکن آپ کی دنیا ہے تو تباہ ہو جائے گی، آپ پریشان حال رہیں گے، آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، کمزور رہیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے۔
پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ زندگی یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا کمائیں گے لیکن اس میں آپ کو دل کا سکون ملے گا، ٹینشن فری آپ کی زندگی ہوگی، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، بہو کا ساس کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رہے گا، ننن کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رہے گا، دیورانیوں اور جٹھانیوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رہے گا، شکوے شکایتیں نہیں رہیں گی، اور ہم حقوق کی لڑائی لڑنے کے بجائے اپنے حق کو چھوڑتے چلیں گے اور لوگوں پر احسان کرتے چلیں گے۔ ایک الٹیمیٹ سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں، ایک الٹیمیٹ سیٹسفیکشن یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کیفیت کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ کو ایک برکت محسوس ہوگی اپنی تمام سرگرمیوں کے اندر، اپنی تمام زندگی کے معاملات کے اندر۔ سب سے اہم چیز یہ آپ کے اندر پیدا ہوگی کہ آپ بہت کانفیڈنٹلی زندگی گزاریں، آپ کا اعتماد بحال ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس لیے ہر جگہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں گے۔ اور کسی بھی بزنس میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ٹاپ لیول پر جانے کے لیے اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے، کانفیڈنس۔ آپ کسی سے مروب نہیں ہوں گے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، ہر چمکتی چیز آپ کو سونا نہیں دکھے گی، بلکہ آپ اپنے عقل سے سوچیں گے، کیونکہ اسلام نے سوچنے سے کبھی منع نہیں کیا۔ غور و فکر کریں گے اور مومنانہ بصیرت کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور کانفیڈنٹلی ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ بات آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں جو سچائی کا راستہ ہے، جو ایمانداری کا راستہ ہے، تو اس میں شروع میں عین ممکن ہے کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جائے، ہمارا امتحان لیا جائے، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے راحت ہی راحت۔ لیکن اس کے بجائے اگر مان لیجئے کہ ہم نے وہی ٹرینڈ اختیار کیا جو زمانے میں چل رہا ہے، آج یہ عورتوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے اور مردوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، میں صرف عورتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، زمانے میں جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم ٹرینڈ فالوور نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں، ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب نوجوانوں کے اندر ایک فیشن چل پڑا ہے داڑھی رکھنے کی۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں داڑھی رکھی تھی تو کئی لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، لیکن آج ایک فیشن چل پڑا اور اس کے نتیجے میں نوجوان اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایسی عورتوں کے اندر بہت سارے فیشن چلتے ہیں، ڈریسز کو لے کر، ایون اب تو برقعوں کے اندر بھی آ گئے ہیں، تو ہم اسی فیشن پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نو نیور۔ میں یہاں پر آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام آپ کو دولت مند اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی دولت آپ کے اوپر کم خرچ ہو اور انسانوں کے اوپر زیادہ خرچ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کو پیسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک فن تھا تو وہ پیسے کماتی تھی۔ واقعات میں آتا ہے کہ اس میں سے وہ 1 روپیہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتی، بلکہ آخری 3 منٹ میں بلکہ وہ اس پوری رقم کو انسانوں کے درمیان خرچ کر دیتی۔ تو اپنی زندگی میں سمپلسٹی لے کر آئی۔ آپ کی شادیاں بھی ہوں گی تو بہت سمپل، آپ کے جو لباس ہوں گے وہ بھی بہت سمپل۔ فیشن پرستی کا شکار مت ہوئیے، خوب دولت مند بنیے اور زیادہ سے زیادہ دولت ہر اس ضرورت مند پہ خرچ کیجئے جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ صرف مسلمانوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کے اوپر ہم کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی دولت کو ایسے پروجیکٹس میں لگائیے جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آگے آنے چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے،
تو ہماری وہ بہنیں جن کے پاس فائنانس نہیں ہے تو ان کو وہ قرض حسنہ دینے والی بنے. ایسی سوسائٹیز آپ کے درمیان ڈیولپ ہونی چاہیے. جب یہ کلچر ہمارے درمیان ڈیولپ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت مضبوط ایک سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی مثالیں، اور آج کے دور میں بھی کئی مثالیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ خوب دولت مند ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک سمپلسٹی ہم کو نظر آتی ہے. تو میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے یہی بات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس تجارت کو اگر آپ جائز اور شرعی اصول کے مطابق کریں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا بنائے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام کی مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.